الراضی اسلامک اسکول کلاس 9 سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز چیپٹر نمبر 2 کلپ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو الراضی اسلامک اسکول آن لائن ٹیچنگ سسٹم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت نہم کی مطالعہ پاکستان کی کتاب سے سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کا سوال نمبر 2 فرائضی تحریک پر نوٹ کی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو سبق نمبر 2 کے سوال نمبر 1 میں تحریک احیاء اسلام کے بارے میں وضاحت کیا جا چکا ہے کہ بے شمار دینی علماء اور شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کی احیاء کے لیے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی جد و جہد کو تحریک احیاء اسلام کہتے ہیں۔ ان تحریکوں میں فرائضی تحریک بھی بہت نمایاں ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں فرائضی تحریک کے بارے میں وضاحت کریں گے۔ سوال فرائضی تحریک پر نوٹ تحریر کریں۔ فرائضی تحریک برصغیر میں اسلامی فکر کی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے احیائی تحریکوں کے آغاز کرنے والے سب سے نمایاں مصلحین میں حاجی شریعت اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ وہ سن 1761 میں فرید پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ بہت کم عمری ہی میں آپ مقدس شہر مکہ روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے 20 سال قیام کیا اور دینی تعلیم حاصل کی۔ وہ سن 1802 میں اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ دینی معاملات میں اپنے اہل وطن کی انتہائی خستہ اور ناگفتہ حالت دیکھ کر آپ کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو غیر مسلم رسوم و رواج سے چھٹکارا پانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا اور ان اسلامی احکامات کو انہوں نے فرائض کا نام دیا۔ اسی لیے اسلامی اصولوں کے لیے ان کی تبلیغ و تلقین اور مسلمانوں کے لیے اصلاحی تحریک فرائضی تحریک کہلاتی ہے۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد ان اسلامی رسوم و رواج اور روایات کو مٹانا اور ختم کرنا تھا جو بنگالی مسلمانوں میں سرایت کر گئی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم پر لانے میں بڑی مدد کی۔ ابتدا میں انہیں بہت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحریک نے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ بیدار کر دیا۔ حاجی شریعت اللہ کے انتقال سن 1840 کے بعد ان کے فرزند محمد محسن عرف دودو میاں فرائضی تحریک کے رہنما بن گئے اور انہوں نے اس کو مزید مؤثر بنایا۔ انہوں نے مسلمان کسانوں اور مزارعین کے ہندو زمینداروں کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں کے خلاف جمع کیا۔ محمد محسن کی کوششوں کے نتیجے میں بنگال کے مسلم مزارعین ہندو زمینداروں اور جاگیرداروں کے بہیمانہ تسلط سے آزاد ہو گئے۔ وہ بنگال کے مسلمانوں مزارعین کے حقوق کے عظیم علم بردار بن گئے، برطانوی اور ہندوؤں اور زمینداروں کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کی آخری سانس تک اپنا مشن جاری رکھا۔ فرائضی تحریک کے نتیجے میں بنگالی مسلمانوں کو دینی اور اخلاقی حالت بہت بہتر ہو گئی اور بڑی حد تک مزارعین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ یہاں پر سوال فرائضی تحریک پر نوٹ کا جواب مکمل ہوا۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔